अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। और उम्मीद रखता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। नवीद की दुनिया में आज हम आपको ले जा रहे हैं पाकिस्तान के खूबसूरत और तारीखी इलाके की सैर पर, जहाँ कुदरती हुस्न और सकाफत का असीम इम्तिजाज मिलता है। हमारी आज की मंजिल है दरियाए सिंध के किनारे वाक़िया शानदार मुकाम जैसे कलाबाग कहते हैं। दरियाए सिंध जो पाकिस्तान की ज़िंदगी की इलामत है, यहाँ अपनी पूरी शान के साथ बहता है। और कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, ये पाकिस्तान को पानी मुहैया करने वाला वाहिद दरिया है जो पूरे मुल्क के दरमियान में बहता हुआ सिंध में दाखिल होकर समंदर में गिर जाता है। और ख़ास बात यही है कि इसके किनारे खड़े होकर जो सुकून मिलता है वो अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है। और आगे चलते हैं कालाबाग बाजार की तरफ। ये जो बाबा जी आपको साइकिल रक्शे के साथ नजर आ रहा है, वो अब साइकिल वाला रक्शा कालाबाग बाजार में नायाब है, क्योंकि आजकल उसकी जगह मोटरसाइकिल रक्शे ने ली हैं। होते जा रहे हैं। कालाबाग बाजार की मजीद बात की जाए तो यहाँ आपको हर तरफ की चीज़ें मिलेगी, खासकर लोहे का सामान यानी बर्तन वगैरह यहाँ की पहचान है। इसलिए यहाँ इनके छोटे छोटे कारखाने हैं जो बाजार के आखिरी कोने पर, जिसको छुपा बाजार यानी पट बाजार भी कहा जाता है, वहाँ पर वाक़िया है। हम पट बाजार की गलियाँ को दिखाएंगे कि वो कितनी तंग व तारीख हैं। वहाँ पर बाज़ इतने तंग व तारीख हैं कि दिन के वक्त भी रात जैसी मंजर पेश करते हैं। अब हम पहुँच गए हैं दरिया के उस किनारे जहाँ किश्ती का अड्डा है। यहाँ से लोग दरिया के पार या दरिया के अंदर घूम फिर कर वापस आते हैं।
اب ہم پہنچ چکے ہیں تنگ بازار یعنی پٹ بازار کو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں گلیاں کتنی تنگ ہے. یہاں سامنے سے بندہ آ جائے تو پہلا بندہ سائڈ پہ کھڑا ہو کر دوسرا بندہ گزر جائے تو پہلا بندہ گزر جاتا ہے. یہ گلیاں اتنی تنگ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں رات جیسی سما یعنی منظر بنا ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے رات کی لائٹ آن ہے، حالانکہ یہ رات نہیں دن کا وقت ہے. یہ تنگ گلیوں کی وجہ سے ایسا منظر پیش آ رہا ہے. یہ اگر بات کریں پچھلے وقتوں میں یہ اتنے تنگ ہوتے تھے کہ روشنی بھی آنا مشکل تھی، لیکن اب لوگوں نے اس کے روشنی کے لیے کچھ انتظام کیا ہے. اب ہم پہنچ چکے ہیں دریا کے اس کنارے جہاں کشتیاں ہیں. یہاں سے لوگ کشتی میں بیٹھ کر دریا کے کنارے پار جو بستی ہیں وہاں جاتے ہیں. اس بستی کا نام ہے کوکرا وانڈا. کوکرا وانڈا کے بالکل سامنے ایک اور بستی اور ساتھ چھوٹا سا بازار بھی ہے، وہ بھی تنگ گلیوں میں واقع ہے. اس کا نام ہے پرانا مانی. یہ بھی اپنی تاریخ اور پہچان رکھتی ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پرانا مانی اپنے وقت میں یہ منڈی کا کردار ادا کرتی تھی. دور دراز سے لوگ دریا پہ یعنی بحری راستے پہ آ کر یہاں پہ لین دین کر کے پھر واپس چلتے تھے. انشاءاللہ اس کا ذکر دوسری ویڈیو میں ضرور کریں گے. اور اب ہم آپ کو لے چلتے اس مقام پر جہاں چھپے ہیں قدرت کے نایاب خزانے یعنی نمک کے کان. یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ابھی نئے بنے ہوئے ہیں جو دریا کے کنارے کے ساتھ ہیں. اگر دریا میں 20 سے 30 فٹ پانی زیادہ ہو جائے تو اس کے اندر پانی داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دریا کے ساتھ اتنے قریب واقع ہیں. یہ جو آپ کان دیکھ رہے ہیں اس کے اندر 3 قسم کی نمک ملتی ہے، ایک سفید، ایک سرخ یعنی اور تیسرا بلیک. یعنی 3 قسم کا نمک ہے. کہا جاتا ہے اس پہاڑ کے پیچھے حصے میں بہت پرانی نمک کی کانیں ہیں جو دریا کے نیچے سے پار تک ہیں.
جو کہ الیکٹرک ٹرالیاں بنی ہیں اس کے ذریعے وہ اندر سے باہر نکال لیتے ہیں. اس کے بعد ٹریکٹر پہ لوڈ کر کے بائی روڈ کالا باغ نمک کے کارخانے بنے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں. پھر وہاں سے پنجاب اور پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں. اور اب ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں جہاں تک ہماری سفر کا اختتام ہے. یہ وہ جگہ ہیں جس کو ککڑا وانڈا کے کہا جاتا ہے. یہ بہت خوبصورت جگہ ہے جو کالا باغ سے مشرقی طرف دریائے سندھ کے کنارے واقع ہیں. آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر خیبر پختونخوا سے بارش کا پانی بہتا ہوا دریائے سندھ میں داخل ہوتا ہے. یہاں اپنے کہنے کی بھی میں نے زمین کے اوپر نوید کی دنیا بھی لکھا ہے جو بڑے خوبصورت تاریخ کی شکل میں نظر آ رہا ہے. یہاں پر بیٹھ کر دریا کا وہ عظیم نظارہ کر سکتے ہیں جو آپ کراچی اور گوادر کی صحنوں پر کی جاتی ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں دریا کے بالکل کنارے صحرا جیسی خوبصورت پلیس پر بیٹھا اور لیٹا ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیلا پانی اور نیلا آسمان اور ساتھ سونے جیسے پہاڑ جو آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جیسے کہ پریوں کی دنیا ہے. اب ہم واپس جا رہے ہیں. آپ ہمارے کیمرے کی آنکھ سے پیچھے دریائے سندھ اور 7 پہاڑ کا وہ عظیم نظارہ دیکھ رہے ہیں اور ہم ریت کے اوپر آہستہ آہستہ اپنے ساتھی جو ہمارے پہاڑوں کا شہزادہ ہے اس کی طرف رواں دواں ہیں. یہاں پہ ریت اتنی صاف اور نرم ہے جیسے آپ کو کسی نے نرم کارپیٹ بچھایا ہے. اور ہم جا رہے ہیں اداس دل کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ ایسے منظر ہیں جس کو دل چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے. لیکن دنیا کا رواج ہے کہ آخر سب کچھ فنا ہے اور ایک دن وقت کے ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے. یقین مانے یہ نظارے آپ شاید محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم اتنی شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے ہیں. جب سے میں یہاں آیا ہوں اتنا سکون اور خوشی مجھے کبھی دوسرے جگہ پہ نہیں ملا ہے. ہم آپ کو بھی یہ جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آئیں اپنی زندگی کو خوبصورت اور لطف اندوز بنائیں اور انجوائے کریں کیونکہ یہ دنیا ویسی بھی عارضی اور مختصر ہے.
اور ہم آخر کار اپنے ساتھی کے پاس پہنچ گئے جو ہمارے ہر دکھ غم کا ساتھی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کتنی پسند آئی ہیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی جگہ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب نوید کی دنیا کو اجازت دی جائے۔ اللہ حافظ۔